ہم وہ خوش نصیب ہوں گے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہم صرف اللہ کی محبت کے لیے جمع ہونے والے. اور اللہ کا ارشاد عالی ہے حقت محبتی للمتظاہرین فیہا. آج ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ڈاکٹر صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب میں برادر محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی آمد پر استقبالی کلمات ادا فرمائیں. جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. سارے کیمرہ مین وغیرہ سے گزارش ہے یہاں سے ذرا پیچھے تشریف لے جائیں، بالکل پیچھے، تاکہ پیچھے لوگوں کا ویو جو ہے وہ اس کے اندر رکھنا نہ پڑے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے پایاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم پروردگار عالم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت اور نعمت ایمان ہے. اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو، سرداری ہو، انسان فرعون بن جاتا ہے. ان کا انسان کے پاس سرمایہ ہو، ایمان نہ ہو، انسان قارون بن جاتا ہے. انسان کے پاس جاگیر ہو لیکن نعمت ایمان نہ ہو، انسان شداد بن جاتا ہے. انسان کے پاس عہدہ ہو لیکن ایمان نہ ہو تو انسان حامان بن جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین کے اندر داخل فرما دیا کہ اللہ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، فقط اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اس کی پسند تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا. حضرات گرامی قدر، اس نعمت ایمان کو سب سے پہلے پانی اگر دیا تو حضرات انبیاء نے دیا، اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی نعمت کی یابیاری کرنے میں ساری زندگی مصروف و مشغول رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کو اپنے سے پیش روانے والے انبیاء کا جانشین بنا دیا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضرت رسول اللہ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو. جو حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں تو برس سکتی ہیں مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت ایمان کی آبیاری کے لیے مختلف ادوار کے اندر مختلف ائمہ کا انتخاب کیا. کبھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسلام اور دین کی آبیاری کرتے رہے، کبھی حضرت امام شافعی، حضرت احمد ابن حنبل اس نعمت کی آبیاری کرتے رہے، کبھی کسی دور کے اندر حافظ ابن کثیر، حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم جیسے جلیل القدر ائمہ اس نعمت کی آبیاری میں مصروف رہے. حضرات گرامی قدر، ان ائمہ دین کے چلے جانے کے بعد بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جن میں حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ شہید کا نام نامی سر فہرست ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر فضل فرماتے ہیں تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس پہ چاہتے اپنی نعمت کا جو ہے اس کا نزول فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے دین کے ابلاغ کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں. ہم نے بر صغیر کے اندر حضرت علامہ شہید کے للکار خطابت کو سنا تو ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں حضرت احمد دیداد کے پیغام خطابت کو سنا. ہند کی سرزمین نے اس عہد کے اندر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان دائی اور اسلام کا جلیل القدر فرزند آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی آمد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر ذاکر نائک جہاں پر اسلام کے جلیل القدر فرزند ہیں، وہاں پر 2012 سے لے کر آج تک مجھے متعدد مرتبہ ان سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہوئی.
اور 2012 کے اندر 3 مرتبہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی ٹرپ میں ملاقات کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ حضرات چلتے چلتے ایک نکتے کی بات اور بات کو بالکل مختصر رکھوں گا کہ اس کے بعد داعی اسلام اور اس دور کے اندر بہت بڑے اسلام کے خطیب اور داعی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کو رکھیں گے۔ حضرات گرامی کا ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، اگر انہوں نے اپنے اس پیشے کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو ممبئی کے اندر بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے، لیکن اس ممبئی سے باہر کوئی ان سے پیار و محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کنٹمپریری علوم کے اندر 11 سے زیادہ ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا۔ میں پیشہ ور میکینیکل انجینئر اور سافٹ ویئر کے اندر MSc کرنے والا انسان ہوں۔ اگر میں نے بھی اپنا تعلق منبر و محراب کے ساتھ نہ رکھا ہوتا تو آج مجھ سے محبت کرنے والے یا چاہت رکھنے والے لوگ بھی موجود نہ ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دبئی کی اس ملاقات نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مادیت کا اس دور عروج کے اندر بھی آج بھی لوگ دین سے محبت کرنے والے زندہ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک کائنات کے اندر ایک بھی کلمہ گو مسلمان زندہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء دین سے محبت کرنے والے لوگ زندہ رہیں گے، اور وہ سیکولر عناصر، وہ لا دین عناصر، وہ الہاد کے دعوے دار، وہ دہریت کے دعوے دار، وہ لوگ شرمندہ اور ذلیل ہوں گے، لیکن حق کا پرچم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سر بلند رہے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے حزبیت کی دعوت نہیں، پارٹی بازی کی دعوت نہیں، گروہ بندی کی دعوت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کملی والے کی صحیح حدیث کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار وہ دیگر مذاہب کے معاملات میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک جو مذاہب کو مجتمع کر سکتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ نقطہ اشتراک جو مسالک کو مجتمع کر سکتا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی بنیاد کے اوپر نہ کسی شخصیت کی دعوت دیتے ہیں، نہ کسی بستی کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں یا قال اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا قال رسول کی دعوت دیتے ہیں، اس منبر سے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ انہی کی طرح پیغام حق کو سنایا جاتا ہے۔ جب بھی میڈیا یا سیاسی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو خلاف دین ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اور مقدمات اور صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر اتر آتا ہے۔ آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے اندر جو ٹریٹس ہونے چاہیے ان کو واضح کر دیا۔ آپ نے پردے پر سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے عورت کی سربراہی کے حق میں فتویٰ نہیں دیا، آپ نے سیکولرزم کے حق کے اندر اپنا وزن نہیں ڈالا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا وزن اگر ڈالا ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حق میں ڈالا ہے، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس بڑے بھائی کے اوپر فخر ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وجود مسعود جو ہے اس وقت پوری امت کے لیے باعث صد افتخار ہے، اور ہم اس نعمت بے پایا کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی اور امت کے جلیل القدر فرزند اور اس دور کے ایک عظیم دائی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ کو اس وقت عوام کے سامنے رکھیں۔ آپ کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ کے نمائندہ عہدیداران یہاں پر موجود ہیں جو پورے ملک میں کسی سیکولر جماعت کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے، زمین کے پر قال اللہ و قال رسول کی آبیاری ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ قال اللہ و قال رسول کی آبیاری کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ پھول دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں التماس کرتا ہوں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے کہ اپنے ارشادات عالیہ سے آپ کو قبل اس کے کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، علامہ ابتسام الہی ظہیر اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادہ جناب شیخ فارق نائک صاحب سے گزارش کروں گا
کہ وہ مائک پہ ضرور ہم سے کچھ ارشاد اپنے وہ فرمائیں ضرور ہم سے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تعلیم انگلش اور عربی میں ہوئی ہے گریڈ 12 تک اے لیولز، اور اس کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے. تو اس مختصر تقریر میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیاں کو نظر انداز کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ہولڈ فاسٹ the rope of Allah strongly and be not divided. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں بھی فرماتے سورۃ الانعام میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ جو لوگ امت میں فرقت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. تو امت میں فرقت کرنا حرام ہے اور یہ ٹوٹلی اوائڈ کیا جانا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. نارملی یہ ورس جس کا کانٹیکس اگر آپ دیکھیں گے اہل کتاب کا ذکر ہے، قل یا اہل الکتاب سے شروع ہوتا ہے. لیکن جب ہم مسلمان سے بھی بات کر رہے ہیں، پیپل فرام ڈفرینٹ سیکٹس، تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیزیں یکسانیت ہے اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے، اس کے اوپر اگری کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ڈفرینسز ہیں مسلمان میں اس کے اوپر لڑنا نہیں چاہیے. اور جو ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ توحید، جیسے کہ عقیدہ، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور جو چیزیں فرض نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ کدھر باندھنا چاہیے، چاہے اوپر یا نیچے، اس کے اوپر لڑنا نہیں چاہیے. جو اہم چیزیں ہیں اسلام میں، توحید، عقیدہ، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر توجہ دیا جانا چاہیے. اور انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزیں کے اوپر لڑ رہے ہیں اور ان لوگ جو اہم چیز جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. نماز پڑھنا مثال کے طور پہ ضروری ہے، تو اس کے اوپر توجہ دیا جانا چاہیے. نماز مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں پڑھا جائے، تو اس کے اوپر زور دیا جانا چاہیے، نہ کہ مثال کے طور پہ کدھر آپ ہاتھ باندھ رہے، اور اس کے اوپر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر مسلمان یونائٹڈ رہیں گے تو وی ول بی اے اسٹرانگر فورس، ہم اور طاقتور ہوں گے اور غیر مسلمان کا توجہ کر پائیں گے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دے پائیں گے. ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی بار نان مسلمز، غیر مسلمان، جب ان لوگ کو اسلام قبول کرنے کا ہے تو ان لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان میں ہی اتنے فرقے ہیں تو میں کون سے فرقے میں چلے جاؤں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں کیوں یہ ریلیجن ایکسیپٹ کروں. تو ہم مسلمان کی غلطی ہے اس میں، ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، ہم بہت سے چیزیں کے اوپر لڑتے ہیں. تو پاکستانی بھائی سے گزارش ہے کیا قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر ہم یونائٹڈ ہونا چاہیے اور آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، اور جو ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں ان کو اللہ کی دعوت دینا چاہیے. اور کئی آیت قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جو آیتیں میں ذکر ہے کیا دعویٰ کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے.
جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے. Invite all to the way of thy Lord, حکمت کے ساتھ, with wisdom and with beautiful preachings, حکمت کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ. دلہم باللتی ہی احسن, and argue with them, اور ان کے ساتھ جب جدال کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کریے. تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان غیر مسلمان کو اللہ کی دعوت دے. ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے. اور آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان سے پوچھیں گے ہم کتنی دعوت دی, ہم نے کیوں ہمارے پڑوسی کو, ہمارے غیر مسلمان بھائی کو اسلام کی دعوت نہیں دی. تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں نان مسلمز کا پرسنٹیج کافی کم ہے, لیکن پھر بھی نان مسلمز ڈیفینیٹلی ہے پاکستان میں. تو ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہیے, اور ہمارے کیریکٹر سے غیر مسلمان تاثر ہونا چاہیے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے, نان مسلمز ان کے جو دشمن تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے الامین. ان کے دشمن مانتے تھے کیا وہ سچے انسان ہیں, ان کے پاس امانت رکھتے تھے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ہم مسلمان ہمارے کیریکٹر, ہمارے اخلاق سے نان مسلمز امپریس ہونا چاہیے اور اسلام کی طرف قریب آنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. یہ شیخ فارق نائک صاحب سے جو ہمیں بتلا رہے تھے کہ کس طرح دین کی تبلیغ اور اس کا ابلاغ کرنا چاہیے. قبل اس کے کہ میں محترم مہمان ان سے گزارش کروں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں, میں برادر اکبر جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ شیلڈ پیش کریں. جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. اور اسی طرح میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شیخ فارق نائک کی خدمت میں بھی شیلڈ کو پیش کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اب میں جناب محترم داعی اسلام جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے محترم مشائخ, میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 2 ہفتوں سے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں, اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر, اور شیخ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی ملا جیسے انہوں نے کہا 2012 میں, اور کئی پاکستانیوں سے ملا دبئی میں, سعودی میں, کویت میں, یو کے میں. الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی,
اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملیں گی، لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا. مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی. الحمدللہ. اور جو میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طاری جمیل کے وہاں گئے، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے. اور جو محبت دیکھا، جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں. اگر میرے گھر والے میری تعریف کیے تو کیا بڑی بات، جب باہر والے تعریف کی یہ بڑی بات. تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ، تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق. جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں اور وہ مانے، یہ ھذا من فضل ربی. اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کے فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے. تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہے، ندوہ کے امیر ہے. تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا میں، چھوٹا تھا تو کم مل حاصل کرتا تھا. پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز فریفی، شیخ سعد ناصر شیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود الشریم. تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی، جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن آزمی. وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے. جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف، نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف. اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے. کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ. ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے، شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے. اور یہ جو محبت ہے
وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے. میری مثال لو, میں تو ہکلاتا تھا بچپن میں. اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا, میں کہتا دا ذاکر. میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں, لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا ہوں. احمد دیدہ صاحب کے ساتھ, احمد دیدہ صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. ان سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا, سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے. کیوں؟ بیماری دور کرنا, لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ. اچھا ہے. ان کو ملنے کے بعد, جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد, مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ کون شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں. تو ہم اگر کوئی شخص اپنے آپ اگر مدینہ سے فارغ ہے, اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر دیوبند سے فارغ ہے, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ندوہ سے فارغ ہے, ندوی کہتا ہے, کوئی اعتراض نہیں. لقب کے لیے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو قال اننی من المسلمین, یہ آیت, یہ جو لفظ ہے قال اننی المسلمین, قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے. یہ ومن احسن قولا میں آتا ہے, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, اور جتنے میرے فیوریٹ ورسز ہیں دعویٰ کے, اس میں سب میں آتا ہے. جو میرے بیٹے نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 آدھی کوٹ کیا, پوری نہیں کوٹ کیا. ومن کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم مسلم ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حالات, ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں, 2 بلین سے زیادہ, 2 ارب سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں, اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں. لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے. فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے, ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے, کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں, ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے, لیکن جھاگ کی طرح, لائک فروت. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور, ڈارک ایجز. اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے. اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت, آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے, کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی. ہم مسلمان عروج پہ تھے. میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے. ٹریگنومیٹری کے فادر کون ہے؟ مسلمان. کیمسٹری کے فادر کون؟ ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں گیبر. گیبر نے جابر بن حیان. جو الکوہول یہ لفظ ہے آیا عربی لفظ الگل سے, ایول اسپرٹ. محمد رازی, علی ابن سینا, کئی آپ نام دیکھیں گے. اس ٹائم مسلمان عروج پہ تھے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے قریب تھے. آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے. میرے نظریے سے سب سے امیر انسان دنیا میں اکثر مسلمان ہیں. ٹاپ 100 میں سے 95 سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ یہ فوربس لسٹ پہ مت جاؤ. یہ فوربس لسٹ میں ایلون مسک $220 بلین, جیف بیزوس $160 بلین, بل گیٹس, یہ سب لسٹڈ کمپنی ہے.
ہمارے مسلمان کے پاس پرائیویٹ کمپنی ہے، ایلون مسک کو ایک حصے میں رکھ سکتے، جیف بیزوس کو دوسرے حصے میں، اور میں خود جانتا ہوں، ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں، مل چکا ان سے. لیکن آج ہم اتنے کمزور ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، غازہ پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف بات کے علاوہ. یہ حال ہمارے مسلمان کا ہے کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے. جب غیر مسلمان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے، کیا شیعہ ہے کیا سنی، مسلمان ہے تو پیٹو. ہم اگر ایک ہو جائیں گے ہم اسٹرانگ فورس ہوئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس پہ اٹل رہیے، قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دیجیے. ہم جب دیکھتے ہیں یہ دیگر مسلک ہے، اس میں 95% یکسانیت ہے، اور جو اختلاف ہے وہ 2%، 3%، 4%، میکسیمم 5%. اور یہ اختلاف بھی جو ہے اکثر افضلیت پہ ہے، حرام و حلال پہ بہت کم ہے. جیسے کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا، نماز پڑھنے پہ زور دو، رفعتین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ تحقیق کرو، آپ کو لگتا ہے رفعتین کرنا چاہیے کرو، دوسرا مسلمان نہیں کرتا ہے، سب مانتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں، لیکن اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. جب غیر مسلم کی بات آتی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام ہی صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جب مسلمان بات کرتے میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں، تم بھی مسلم میں بھی مسلم. اختلاف ہے افضل کیا چیز ہے، اور افضل کے لیے اگر فتنہ پیدا کریں گے تو قرآن میں لکھا ہے فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے، گناہ کبیرہ، ہاں کہ نہیں؟ تو جو افضلیت پہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کمپرومائز کرو. میں تو الحمدللہ، آپ اکثر لوگ مجھے جانتے نہیں ہوئیں گے، جہاں تک کہ دین کا مسئلہ میں کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہوں، چاہے منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ. میں دین کے معاملے میں مستقبل کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، وہ میرا عمل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں ٹائی شرٹ ٹائی کوٹ پہنتا ہوں، مجھے پسند نہیں، میں پہنتا ہوں کہ غیر مسلمان متاثر ہوتے، اور اسلام میں اس کی اجازت ہے، مستحب نہیں ہے، اجازت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے، کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے صلیب پہننا حرام ہے. یہ غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کی. میں پہنتا ہوں تو کہ غیر مسلم متاثر ہو، ارے کون ہے جوکر ٹائی پہنا ہے، ٹوپی پہنا ہے، لیکن میرے ٹھکنے کے اوپر ہے میرے ٹراؤزر. اس میں اختلاف ہے، کون کہتا ہے مستحب ہے، کوئی کہتا ہے فرض ہے. میں مانتا ہوں امام مذہبی میں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ٹھکنے کے نیچے پیر رکھنا، میں سمجھتا ہوں. اور میں اتنا شدت پسند ہوں اس میں، فنڈامنٹلسٹ ہوں، کا فنڈامنٹلسٹ ہر سٹاف کے لیے فرض ہے. اگر آپ میرے ادارے میں نوکری کریں گے، آپ سے لکھ کے لوں گا داڑھی رکھنا کمپلسری، سر ڈھانکنا فرض ہے. میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ہے، ٹھکنے کے اوپر پہننا پڑے گا. آپ اس کو سنت مانو، فرض مانو. 5 ٹائم نماز پڑھنا ہی چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد میں، لکھ کے لیتا ہوں. بائی لا الاؤڈ نہیں ہمارے کنٹری میں، پھر بھی لکھ کے لیتا تھا میں، بلیک اینڈ وائٹ میں. میرا ادارہ ہے، میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ٹائی کوٹ نہیں ہے. میں تو کبھی آفس میں آتا ہی نہیں ٹائی کوٹ کے ساتھ، کبھی لیکچر سے آ گیا وہ الگ بات. تو لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالے. آپ اللہ کے لیے کرو، خلوص اللہ کے لیے، اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام میں مقبولیت پیدا کرتا. تو میرا صرف یہی پیغام تھا. اور میں یہ ٹرپ میں جو میں دیکھا الحمدللہ، جو عام طور پہ ہندوستان پاکستان میں نظر نہیں آتا، کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے. نہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، زیرو.
اسلام میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو، لیکن کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو یہ بڑپن یہ ہے کہ جو چھوٹی سی اختلاف بھی ہو تھی، جو لوگ نے بڑپن کر کے میرا استقبال کیا، وہ اختلاف کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑپن ہے۔ اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا۔ اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے، عزت دی ہے، لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم۔ کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی، آپ کے ملک کو، ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا، کیسا برتاؤ کر رہے ہیں لوگ۔ تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں، ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں، لیکن کہتے نا دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9۔ ومن فرماتے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے پہ غالب ہوں گا۔ اور 2 جگہ لکھا ہے وکفیٰ باللہ شہیدہ، ایک جگہ وکفیٰ باللہ شہیدہ کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ قَلِيلٌ الْمُشْرِكُونَ، کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا، تاریخ نہیں لکھی ہے، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، لیکن یہ حدیث میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں، چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت نہیں، آخرت کے لیے جد و جہد کرو، آخرت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا۔ اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میرے چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی آمد کے پر تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت نبی شریف کی دعوت دی، اور یہ بات کہی جو بات کتاب اللہ سے ثابت ہو، سنت نبی شریف سے ثابت ہو، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ میں سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نظم و نسق کا مظاہرہ کریں، کوئی بندہ آگے نہ آئے، ہم نے اپنے مہمان پہ ایک اچھے تاثر کو قائم کرنا ہے۔ بس آخر میں اس سے قبل کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے تشریف لے جائیں، میں عمر فاروق قدوسی صاحب سے درخواست کروں گا وہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور ابو بکر قدوسی بھائی کی جو تصانیف ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں، اور کوئی بھائی جو ہے وہ بدمزگی اور بد نظمی کا مظاہرہ بالکل نہیں کرے۔ جس احترام اور ادب سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، اور عابد رانا صاحب بھی ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، وہ بھی پیش کریں۔ لوگ فاصلہ رکھیں برائے مہربانی۔ سارا پروگرام بہترین ہوا ہے، تو انشاءاللہ
ڈاکٹر صاحب یہاں سے ایک اچھے تعصب کو لے کے یہاں سے تشریف لے جائیں گے. یہ رانا عابد صاحب ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ پیش کریں جی. کوئی بندہ آگے نہ آئے, آپ کو بڑی سختی سے منع کیا گیا, کوئی بندہ آگے نہ آئے.